مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. مشرکین نے کسی دن خندق پار کرنے یا اس کے پاس جانے کا راستہ بنانے کا خندق کی طرف انہوں نے زبردست کوشش کی تھی، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ مشرکین کی ہر ایک کوشش ناکام بنا دی. اس طرح سے پرزور مقابلوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی بعض نمازیں فوت بھی ہو گئیں. صحیحین میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے روز آئے اور کفار کے لیے سخت الفاظ کہتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں. اور یہاں پر اسی طرح تیر اندازی کے دوران سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگا جسے ان کے بازو کی رگ کٹ گئی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی، انہیں نکال باہر کیا ہے، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نہیں. اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، پس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں. اگر تو نے لڑائی ختم کی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے یعنی میری موت کا سبب بنا دے، اور دعا کا جیسے آخری ٹکڑا تھا، موت نہ دے، یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے. بہرحال ایک طرف مسلمان جو ہے وہ محاذ جنگ پر ان مشکلات سے دوچار تھے، دوسری طرف وہ جو سازشکار تھے وہ سانپ اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے، کیونکہ جو بنو قریظہ تھا جیسے کہ ہم نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا معاہدہ جو ہے وہ اپنا ختم کر چکے. اب اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو، بچوں کو، یعنی مختلف لوگوں کے جو قلعے تھے ان میں بند کیا تھا. در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے. پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا، کیونکہ وہ تو قریب تھے. آگے مشرکین کا لشکر تھا بہت بڑا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہیں تھا. پھر مسلمان عورتیں اور بچے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر جو ہے بدعہد یہودیوں کے قریب ہی تھے، اسی لیے لوگوں میں سخت اضطراب برپا ہوا، جس کی کیفیت اللہ رب العالمین نے اس آیات میں بیان کی کہ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغْتِ الْقُلُوبَ حَنَاجِرَ وَتَظَنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُّونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ جب نگاہیں کھج ہو گئیں، دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے، تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، تو اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. اور اسی موقع پر منافقین کے نفاق جو تھا انہوں نے بھی سر نکال لیا. وہ کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کیسر اور کسرا کے خزانے پائیں گے، یہاں تو اب یہ حالت ہے کہ اگر پیشاب کے لیے نکلے تو بھی جان کی خیر نہیں ہے. اور بعض منافقین نے کہا کہ ہمارے گھر تو کھلے پڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں. اب ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بدعہدی کا سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک جو ہے لیٹے رہے. اب اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور بھی زیادہ ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امید جو ہے
اٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے. فرمایا مسلمانوں اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو. اس کے بعد آپ نے حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنا لیا اور اس پروگرام کے ایک جز کے طور پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی نگرانی کے لیے فوج میں سے کچھ محافظ بھیج دیے کیونکہ وہاں پہ عورتیں اور بچے بالکل اکیلے تھے تاکہ مسلمانوں کو غافل دے کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ ہو جائے. لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بتعلق کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے سوچا کہ بنو غطفان ان کے جو سردار ہیں ان لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے یعنی کچھ معاہدہ کیا جائے کہ کوئی پیشرفت ہو جائے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق